بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی پر رب کی نعمتیں الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی الگ، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطائیں ہیں۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ اور سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ہمارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ بننے لگتا ہے تو ہمارا دماغ ہمیں سائن ضرور دیتا ہے، لیکن ہم اس آواز کو یہ سوچ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ رشتوں میں محبتوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس قربانی کا آغاز اپنا سکون برباد کرنے سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کے کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں، اور انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ آپ کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ ہی کے لیے ہیں، تاکہ آپ جان لیں کہ زندگی کیا ہے، اور یہ آپ کو وہ حالات سمجھا سکیں جنہیں آپ ویسے نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اس لیے بھی کہ آپ وہ چیزیں دیکھ لیں جو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کا خیال رکھے، آمین۔ پیڑ پر سے زرد پتے گر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، پر وہ اپنے رب سے یقین نہیں، الیقین کے ساتھ استقلال اور امید کا ایک دیا جلائے رکھتا ہے کہ پھر سے اس پر پتے آ جائیں گے اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، اور وہ درخت پھر سے ہرا اور سرسبز و شاداب ہو بھی جاتا ہے رب کی مرضی سے۔ الحمدللہ۔ جب ایک درخت ہی اتنا حوصلہ اور پختہ یقین رکھتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، پھر ہم برے وقت، آزمائش اور مصیبت سے کیوں گھبرائیں؟ کیونکہ دکھ کے بعد
اس کے حصے کا سکھ بھی اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو لڑکی، تم شہزادی ہو اور تمہیں ہر کسی کے آگے نہیں جھکنا کہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جو کچھ گنوا دیا اس پر واویلا مت کرو، اب وہ تمہارے آنے والے وقت کا صدقہ تھا۔ ہنس کے آگے بڑھو اور وقت کی رتھ پر سوار ہو کر گزرے وقت کا منہ دھو ڈالو۔ تم شہزادی ہو اور شہزادیاں کبھی ہار نہیں مانتی۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تمہارے سرد رویے سے صاف لگتا ہے ہمارا ساتھ ضروری نہیں سفر کے لیے۔ کہیں پہ بیٹھ کے پیتے ہیں چائے کا ایک کپ، پھر اس کے بعد بچھڑتے ہیں عمر بھر کے لیے۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا حرص ایک انسان کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور وہ اسے محدود کبھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، یہ وقت آزمائش کا ہے۔ آپ کی آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے درجے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ اور آتا ہو یا نہیں، بس ایک چیز ضرور آنی چاہیے، خود کو حوصلہ دینا۔ کبھی آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ارد گرد نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے کندھے پر تھپکی دے گا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو اوپر اللہ کی طرف دیکھیں اور نیچے اپنے کندھے پر خود تھپکی دے کر کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے۔ اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے۔ ساری محبتیں کچی پکی ہیں۔ اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد، لالچ نظر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد اور ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ۔ ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ یاد رکھیے، خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے۔
سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیے کہ آپ کا موڈ کسی کی معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی ذہانت پر اپنے جذبات کو کبھی حاوی مت ہونے دیں۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں، مستقل نہیں، عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی سے نکل جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جن کے جانے سے دل کو صبر آ جاتا ہے، دل ان کے لیے دعا گو رہتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا جانا کبھی نہیں بھولتا، دل جب انہیں یاد کرتا ہے تو تڑپتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت کن سے زیادہ تھی، وہ جو یادوں میں کسی خوبصورت شہر کی طرح آباد ہیں، یا وہ جنہیں بھولنے کی ناکام کوششوں میں دل زخمی ہوا جاتا ہے۔ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا ہو، لیکن تب تم ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا، ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا، ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لوٹانا۔ خلوص تعلق کا حسن ہوتا ہے، اس کے بغیر تعلق میں مٹھاس قائم نہیں رہ سکتی۔ جہاں رشتے نبھانے ہوتے ہیں وہاں پرکھا نہیں جاتا، یقین کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ کبھی کبھار ہمیں نئی شروعات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نئے سفر کے آغاز کی۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کیے گئے سب اعمال کو روکیں، اپنی زندگی کے کاغذات کو ترتیب دیں اور خواب دیکھیں کہ ہم چیزوں کا فیصلہ اپنے دماغ سے کریں گے۔ ہم ایک ایسے نئے صفحے کو کھولنا چاہتے ہیں جس پر ابھی تک کوئی لفظ نہ لکھا گیا ہو، جسے کسی مایوسی نے داغدار نہ کیا ہو، اور جس نے دل ٹوٹنے اور روح کے درد کا کوئی مشاہدہ نہ کیا ہو۔ ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں، تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑ دینا، یقین رکھنا، وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پلسرات آسانی سے پار کر سکیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب نہیں ملتے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں۔
اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جن میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائیں، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ پانی گندا ہو یا صاف، پودا اگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لیں، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگرس پر رکھیں اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ نسل در نسل اذیتوں کو ٹرانسفر نہ کریں۔ ہر کندھے میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی نیگیٹیوٹی برداشت کر سکے۔ ضروری نہیں ہونا چاہیے جو معنی تکلیفیں صحیح ہوں وہ بچے بھی برداشت کریں۔ جنریشنل ڈراماز ختم کرنے کے لیے کسی ایک کو تو پہل کرنا ہی ہوگی تاکہ دنیا رہنے کے لائق جگہ بن سکے۔ دن تو ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ہاں، مگر ان کو اچھا اور برا ہم نے خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی سوچ اور انسان کے ضمیر پر ہے۔ کچھ لوگ سارا دن اچھے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، اور کچھ لوگ سارا دن برا کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا دن آج کا بہت اچھا گزرا ہے۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کی محبت اور رحم دلی سے کیے گئے معمولی اور گمنام اعمال ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور اس میں انسانیت سے محبت پیدا کر دے اور ہم خوشیاں اور پیار تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے۔ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بددعا دینے کے لیے منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کی وجہ سے تڑپ کے رو دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بددعا دے رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیں، ان کی بددعائیں نہ لیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا اور کہاں نہیں رونا۔ وہیں روئیں جہاں آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پراعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔
سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، انہیں بہن بھائی کہتے ہیں۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے خود کو ان سے چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ ہم کتنے ہی طاقتور اور امیر ترین بن جائیں، لیکن زندگی کا ایک لمحہ روک نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ سنہرے الفاظ۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اللہ کی بات اچھی لگنا، اللہ کے ذکر سے سکون ملنا، اللہ کی پسند میں ڈھلنے کا شوق رکھنا، اللہ سے باتیں کرنا دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کہیں بھی سکون نہیں ملتا، آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہماری زندگی میں سانس کی حیثیت رکھتی ہے، اور سانس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑے جو اداس ہو، یا کوئی اداسی کی حالت میں تمہارے پاس آ جائے، تو تم پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اس شخص کی اداسی ختم کرنے کی۔ اداسی ختم کرو یہ پوچھ کر نہیں کہ کس چیز نے اسے اداس کیا، بلکہ یہ جان کر کہ ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے اسے خوشی مل سکے۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔